بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی آزمائش کے لیے ایک دشمن کو پیدا فرمایا ہے، اس کا نام شیطان ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت دی ہے، بڑی طاقت دی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ شیطان کو اتنی بھی طاقت ہے کہ وہ انسان کے خون کے اندر بھی دوڑتا ہے، جیسے انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے نا ہر وقت، اسی طرح انسان کے خون کے ساتھ ساتھ شیطان اندر بھی دوڑتا ہے۔ اتنا اللہ نے اتنی اس کو قوت دی ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیں دیکھتا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ جو دشمن نظر آتا ہو اس سے بچاؤ آسان ہوتا ہے، اور جو دشمن نظر ہی نہ آئے اس سے بچاؤ آسان نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے۔ جو دشمن نظر آئے اس کو ہٹانے کے لیے، دفع کرنے کے لیے لاٹھی پاس ہو، بندوق پاس ہو، کلاشن کوف پاس ہو، لیکن جو دشمن نظر ہی نہ آئے تو اس کے لیے تو نہ بندوق کام دے گی اور نہ اس کے لیے لاٹھی کلہاڑی کام دے گی۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ قربان جائیں، ہمارے نبی نے اس اندیکھے دشمن سے بچنے کے لیے ہمیں ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں جن چیزوں کو غریب سے غریب بھی اپنا کر اس دشمن سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اور امیر بھی بچا سکتا ہے۔ اگر ہمارے نبی کی طرف سے اس دشمن سے بچاؤ کے لیے ایسی شرائط ہوتی جس کے لیے پیسے چاہیے ہوں تو پھر غریب تو بیچارہ ویسے ہی شیطان کے ذریعے سے مارا جاتا۔ ہمارے نبی نے ہمیں ایسے اعمال دیے ہیں، ایسے ایسی دعائیں عطا فرمائی ہیں، ایسے معمولات بتائے ہیں کہ جن معمولات کو اختیار کر کے انسان شیطان کے شر سے بچ سکتا ہے۔ اس وقت عمومی طور پر جو دینی طبقہ ہے، دنیا دار طبقہ تو ہے ہی، خاص طور پر جو دینی طبقہ ہے، مدرسوں میں پڑھنے والے طلباء ہیں، یا تبلیغ میں چلنے والے ساتھی ہیں، یا علماء کرام ہیں، یا اور بھی کسی دینی محنت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، دیندار ہیں، نمازی ہیں، دین پہ چلنا چاہتے ہیں، عام طور پر وہ شیطانی اثرات کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ کبھی بیمار،
کبھی گھر میں کوئی مسئلہ، کبھی بچوں کے ساتھ کوئی مسئلہ، کبھی بیوی کے ساتھ کوئی مسئلہ، کبھی اپنی ذات کے ساتھ کوئی مسئلہ۔ چاہتے ہیں کہ ہمیں غصہ نہ آئے، خواہ غصہ آتا رہتا ہے، کبھی اس پہ برس پڑے کبھی اس پہ برس پڑے، کبھی اس کے ساتھ الجھ گئے کبھی اس کے ساتھ الجھ گئے، کبھی اس سے انبن کبھی اس سے انبن، کبھی گھر میں انبن کبھی باہر انبن، کبھی بچوں کی طرف سے مسئلہ کبھی بیوی کی طرف سے مسئلہ۔ عام طور پر دیندار طبقہ اس میں پریشان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال اپنی امت کو بتائے ہیں وہ اعمال اتنے مؤثر ہیں کہ ان اعمال سے زیادہ مؤثر دنیا کا کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان اعمال کے لیے 3 چیزیں شرط ہیں۔ ان اعمال کا اثر، ان اعمال کی تاثیر کے ظاہر ہونے کے لیے، ان اعمال کا نتیجہ اور نفع حاصل کرنے کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ 3 چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز یقین ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ضروری ہے؟ یقین۔ آپ کا دل اس کو تسلیم کرے کہ یہ جو میں پڑھنے لگا ہوں اس میں میرا حل ہے، اور حضور نے بتایا ہے۔ جب ایک بہت ساری ڈگریاں لیے ہوئے ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے کہ آپ کو یہ مرض ہے نا، تو آپ کے لیے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، آپ کو اس سے بچنا ہے، تو آپ کو ادھر کا کوئی لوکل ڈاکٹر کہے گا نا کہ بھئی یہ کھانے میں حرج نہیں، آپ کہیں گے ایسی ان پڑھ سا احمق صاحب، اتنے بڑے ڈاکٹر نے مجھے بتایا ہے اور یہ کل کا لڑکا مجھے کہہ رہا ہے کہ ایسے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ اس کی بات کو نہیں لیں گے، اس لیے کہ اس کی ڈگریوں سے آپ اتنے متاثر ہیں کہ آپ اس کے نسخے کو حرف آخر سمجھتے ہیں۔ اسی طرح حضور اکرم سرکار دو عالم وجہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں اور آپ کے بتائے ہوئے اعمال پہ اتنا یقین ہو کہ اس کو حرف آخر سمجھ کے استعمال کیا جائے، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ اگر ہم اس یقین کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ یقین کے بغیر اعمال کا اثر ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یقین بھی نہ ہو اور آپ وہ عمل کریں اور اثر ظاہر ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ کر سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے۔ اور اگر یقین ہو پھر تو ضرور ہونا ہے، پھر تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا اثر ظاہر نہ ہو۔ اس لیے بنیادی طور پر ہم جو دیندار طبقہ ہیں نا، جو ہم دین کا کسی نہ کسی درجے میں کام کرنے والے لوگ ہیں، مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، یا کسی بزرگ سے بیعت ہیں، اب ذکر تسبیح پڑھ رہے ہیں، تو عمومی طور پر یقین کے معاملے میں ہم کمزور ہوتے ہیں۔ اللہ کے غیر سے ڈرنا، اللہ کے غیر سے متاثر ہونا، یہ ہمارا ختم نہیں ہوتا۔ اور جب تک انسان کا یقین کامل نہ ہو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہ ہو، تب تک وہ پورے دین پہ چل ہی نہیں سکتا۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو تبلیغ میں 6 نمبر رکھے، ان 6 نمبروں میں پہلا نمبر کلمہ نہیں رکھا، یقین رکھا ہے۔ پہلا نمبر کلمہ نہیں ہے، کلمے کا یقین ہے۔ پہلا نمبر کلمہ نہیں ہے، کلمہ تو لفظ ہیں، جبکہ یہ 6 صفات ہیں۔ بھئی پہلی صفت کلمہ تھوڑی ہے، کلمہ تو الفاظ کا نام ہے۔ پہلی صفت کلمے کا یقین ہے، یہ پہلا نمبر ہے۔ بہت سے ساتھی کہتے ہیں پہلا نمبر کلمہ، نہیں، پہلا نمبر کلمہ نہیں، پہلا نمبر کلمے کا یقین۔ صفت تو یقین ہے، صفت تو کلمہ نہیں ہے، کلمہ تو الفاظ ہیں۔ اس لیے کہ یقین بنیاد ہے، اس پر ساری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز
ان اعمال کی تاثیر کے ظاہر ہونے کے لیے یقین ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے ساتھیوں کے ساتھ، تو ایک شخص کو جن تھا اس پر۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب اس بستی سے گزرے تو لوگوں نے دیکھا کہ نیک لوگ جا رہے ہیں، ان کا جی ہمارے اس بھائی کو جن چڑھ گیا ہے، آپ اس پہ کچھ پڑھیں۔ انہوں نے کچھ پڑھا، پڑھتے ہی وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو جن پہ پڑھا وہ تو حیران ہوئے ہی، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ساتھی بھی بڑے حیران ہوئے، پتہ نہیں کیا اس نے پڑھا، ایک دم آدمی ٹھیک ہو گیا۔ جب واپس آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کارگزاری سنائی، یا رسول اللہ عبداللہ نے پتہ نہیں اس پہ کیا پڑھا، وہ بالکل پاگل ہو رہا تھا جن سے، اس نے پتہ نہیں کیا پڑھا، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور میں تم نے کیا پڑھا؟ تو ان کا جی یا رسول اللہ میں نے سورہ مومنون کی آخری آیتیں پڑھ کے اس کے کان میں دم کی۔ آپ نے فرمایا والذی بعثنی بالحق، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، لو ان رجلا موقنا قرأها علی جبل لزال، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کے بھیجا ہے، اگر کوئی یقین والا شخص اس آیت کو پڑھ کر پہاڑ پہ بھی پھونک دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ لو ان رجلا موقنا، یقین والا، قرأها علی جبل، پہاڑ پہ بھی پڑھ کے پھونک دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ بنیادی چیز ہے کہ یقین ہونا چاہیے، ایک چیز۔ دوسری بات کہ صرف دعاؤں پہ ہی اکتفا نہ ہو، صرف دعاؤں پہ ہی اکتفا نہ ہو، اللہ کے احکام بھی زندگی میں ہوں۔ اللہ کے احکام زندگی میں نہ ہوں، بس دعائیں پڑھتا رہے تو ان دعاؤں کا اثر نہیں ہوگا۔ نماز پڑھتا نہیں ہے اور صبح شام کل پڑھ کے اپنے اوپر دم کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اتنا بڑا جرم کر رہا ہے کہ جس جرم کی پاداش میں شیاطین تو مسلط ہونے ہی ہونے ہیں۔ اس لیے اللہ کے احکام اور فرائض پورے ہوں، یہ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری چیز حرام سے بچتا ہو، حرام سے بچتا ہو، اس لیے کہ حرام اور شیطان کی بڑی مناسبت ہے۔ جیسے گندگی اور مکھی کی بڑی مناسبت ہے، گندگی اور مکھی کی مناسبت ہے نا، اسی طرح حرام اور شیطان کی بہت مناسبت ہے آپس میں۔ جہاں حرام ہوتا ہے وہاں بڑے شوق سے شیطان آتا ہے، اور جہاں حرام نہیں ہوتا تو وہاں پھر شیطان کی دال نہیں گلتی، وہاں سے شیطان بھاگتا ہے۔ اس لیے کہ جہاں حرام نہیں ہوتا وہاں فرشتے ہوتے ہیں، وہاں نور ہوتا ہے، نور ہوتا ہے، فرشتے ہوتے ہیں، اور جہاں نور اور فرشتے ہوں تو وہاں تو شیطان قریب بھی نہیں آ سکتا، ورنہ اس کو گولے پڑیں گے۔ اس لیے تین چیزیں ضروری ہیں، یقین، اللہ کے احکام پورے، فرائض، اور گناہوں سے انسان بچتا ہو۔ یہ تین کام کر لے، یہ تین کام ضروری ہیں۔ اس کے بعد جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کے لیے اعمال بتائے ہیں اس کا انسان اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ شیطان اور شیطانی طاقتوں کو ضرور اس سے دور کر دیتا ہے۔ یہ جو نظر بھی لگ جاتی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے۔ نظر بھی جو لگتی ہے نا، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک انسان کی کوئی چیز اچھی لگتی ہے نا، کسی کو آواز اچھی لگی، شکل اچھی لگی، قد کاٹ اچھا لگا، کپڑے اچھے لگے، کچھ بھی اچھا لگا، گاڑی اچھی لگی، اور کسی نے اس کو دیکھا اور اس کا دل مائل ہوا اور ماشاءاللہ نہیں کہا، جب یوں ہوتا ہے تو اسی وقت ایک شیطان حسد کی وجہ سے کہ یہ کیوں اچھا لگ رہا ہے، یہ آدم کا بیٹا اور آدم کی بیٹی اوروں کو کیوں اچھی لگ رہی ہے، اس کے کپڑے کیوں اچھے لگ رہے ہیں، اس کی شکل کیوں اچھی لگ رہی ہے، اس کی آنکھیں کیوں اچھی لگ رہی ہیں، اس کی گاڑی کیوں اچھی لگ رہی ہے، اس حسد کی وجہ سے شیطان اس پہ مسلط ہو جاتا ہے۔
لیکن جب وہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ دیتا ہے تو شیطان کو حسد تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس کلمے کی برکت سے وہ اس پہ مسلط نہیں ہو پاتا۔ تو نظر بھی شیطانی اثرات میں سے ایک اثر ہے، اسی طرح جادو، اسی طرح جنات، اسی طرح آسیب، اسی طرح یہ ساری چیزیں۔ تو اس کا سب سے آسان حل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال ہیں۔ انسان اس کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں فرماتے ہیں اور بڑی برکت ہوتی ہے زندگی میں۔ تو اب اعمال تو بہت ہیں، لیکن چند اعمال ایسے ہیں جو مختصر ہیں اور ہر آدمی اہتمام سے اس کو نبھا سکتا ہے۔ اگر اعمال زیادہ ہوں تو پھر بوجھ بن جاتے ہیں، پھر مستقل انسان اس کو کر نہیں پاتا۔ لیکن چند اعمال ایسے ہیں اگر ہم اسی کی پابندی کر لیا کریں تو وہ اعمال ہمیں حفاظت کے لیے کافی ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز وہ آیت الکرسی ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی ہر عورت کو یاد ہونی چاہیے، ہر مرد کو یاد ہونی چاہیے، ہر بچے کو یاد ہونی چاہیے۔ ایک ساتھی نے بتایا کہ میری ماں پہ جنات ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تو میں نے کہا ان سے کہیں آیت الکرسی اور 3 کل پڑھ کے دم کریں۔ کہنے لگے ان کو تو آتا ہی نہیں۔ توبہ، ساری زندگی گزر گئی، بچے جوان ہو گئے، بچوں کی بھی شادیاں ہونے والی ہیں اور آیت الکرسی نہیں آتی۔ تو پھر تو ہم اپنے آپ کے ساتھ خود ہی ظلم کر رہے ہیں نا۔ آیت الکرسی ہمارے بچوں میں سے، ہماری عورتوں میں سے جس کو یاد نہ ہو آج ہی جا کے یاد کروا دیں۔ آیت الکرسی اور جنات یہ جمع نہیں ہوتے۔ جہاں آیت الکرسی آتی ہے وہاں جنات اپنے بستر گول کر جاتے ہیں، شیاطین اپنے بستر گول کر جاتے ہیں۔ اتنی طاقتور چیز ہے آیت الکرسی۔ تو ایک عمل آیت الکرسی، اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے پڑھنے کا بہت آسان طریقہ ہے۔ 5 نمازیں پڑھتے ہیں نا ہم، سلام پھیرتے ہی ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر دیں۔ آیت الکرسی پڑھنا مسنون ہے، دم کرنا یہ مشائخ کا مجرب ہے۔ حدیث میں تو دم کرنے کا تذکرہ نہیں ہے۔ نماز پڑھی، سلام پھیرا، آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر دیں ایک دفعہ۔ 5 سیکنڈ لگیں گے، 10 سیکنڈ لگیں گے آپ کو پڑھنے میں۔ آسان ہے مشکل ہے؟ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے اگر تو اب جنت میں جانے سے موت کے سوا کوئی معنی نہیں، بس مرے اور جائے جنت میں۔ تو یہ 5 دفعہ آیت الکرسی ہو گئی، اور ایک دفعہ جب بستر پہ آپ لیٹ جائیں اس وقت پڑھ لیں۔ جب آپ لیٹ جائیں گے اور لیٹ کر بستر پہ پہنچ کے آپ آیت الکرسی پڑھیں گے تو ہمارے نبی کا ارشاد ہے اس آیت الکرسی کی برکت سے اللہ اس کی بھی حفاظت کرے گا، اس کے گھر کی بھی حفاظت کرے گا، اس کے پڑوس کی بھی حفاظت کرے گا، اس ایک آیت الکرسی کی برکت سے۔ اور ایک فرشتہ اللہ مقرر کرے گا جو ساری رات اس کا پہرا دے گا، ایک دفعہ آیت الکرسی کی برکت سے۔ لیکن جب آپ آیت الکرسی پڑھ رہے ہو نا تو یہ حضور کی بات آپ کے ذہن میں ہو، اس کو کہتے ہیں احتساب، ایماناً واحتساباً۔ حدیث میں بار بار اس کا تذکرہ آتا ہے، ایماناً واحتساباً، احتساب کے ساتھ جو پڑھ رہا ہوں اس پر یہ ہونا ہے، اس احتساب کے ساتھ، اس استحضار اور یقین کے ساتھ ہم نے پڑھنی ہے آیت الکرسی۔ ایک عمل تو یہ ہو گیا، اس کا طریقہ بھی واضح ہو گیا، طریقہ واضح ہو گیا نا۔ اب ٹوٹل کتنی دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے؟ 6 دفعہ۔ اگر آپ گھر سے باہر کہیں دور ہیں تو اب آپ جہاں پڑھیں گے نا وہاں کی حفاظت ہوگی اور آپ کی حفاظت ہوگی۔ تو ایک آیت الکرسی اپنے گھر کے لیے بھی پڑھ لیں۔ اگر آپ سفر میں ہیں، باہر ہیں، گھر سے دور ہیں، تو جو آیت الکرسی آپ رات کو پڑھیں گے اس سے آپ کی حفاظت ہوگی، آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں اس کی حفاظت ہوگی، پڑوس کی حفاظت ہوگی۔ آپ کا گھر حالہ میں ہے تو ایک اپنے اس گھر کے لیے بھی پڑھ لیں، تو اس کی بھی اللہ کی ذات سے امید ہے حفاظت ہو جائے گی۔
تو 6 دفعہ آیت الکرسی ہو گئی ٹوٹل، ٹھیک ہے، ایک عمل یہ ہو گیا۔ دوسرا عمل ہے آخری 3 کل، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتیں۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے جس نے صبح اور شام یہ 3 صورتیں پڑھ لیں تکفیہ من کل شیء، ہر مصیبت سے حفاظت کے لیے یہ 3 صورتیں کافی ہیں، ہر ضرورت کے پورا ہونے کے لیے یہ 3 صورتیں کافی ہیں۔ ہمارے حائی صاحب فرماتے تھے جب یہ مرکز نیا بن رہا تھا تو فرماتے تھے میں چندہ نہیں کرتا ہوں، نہ میں لوگوں سے لیتا ہوں، لوگ مجھے دینے کے لیے بہت پیسے لاتے ہیں لیکن میں نہیں لیتا ہوں، میرا یہ مرکز صرف 3 صورتوں پہ کھڑا ہوا ہوگا، میں صبح شام 3 صورتیں پڑھتا ہوں، اس کی برکت سے اللہ نے مرکز بنا دیا ہے۔ یہ حائی صاحب فرماتے تھے 3 کل ہمیں پڑھنے ہیں، اس کی کیا صورت ہے، اس کی کیا ترتیب ہے وہ بھی سمجھ لیجئے۔ مسنون ترتیب اس کی یہ ہے کہ فجر کے بعد 3 کل 3 دفعہ پڑھیں، مغرب کے بعد بھی 3 کل 3 دفعہ پڑھیں، بستر پہ پہنچ کے سونے سے پہلے بھی یہ 3 کل 3 دفعہ پڑھیں، باقی 3 نمازیں رہ گئیں، ظہر، عصر اور عشاء، ان تینوں نمازوں کے بعد یہ 3 کل 1 دفعہ پڑھیں۔ یہ ساری مسنون ترتیب ہے، اس کا اہتمام کریں۔ یہ 2 عمل ہو گئے، کتنے عمل ہو گئے؟ 2 عمل ہو گئے۔ آیت الکرسی 6 دفعہ، اس کی ترتیب ہو گئی۔ یہ 3 کل بھی 6 دفعہ پڑھنے، 6 اوقات میں پڑھنے، اس کی ترتیب بھی واضح ہو گئی۔ فجر کے بعد 3 دفعہ، مغرب کے بعد 3 دفعہ، سونے سے پہلے 3 دفعہ، باقی نمازوں کے بعد 1 دفعہ۔ یہ 2 عمل ہو گئے، ذہن نشین ہو گئے، یہ 2 عمل ہو گئے۔ تیسرا عمل وہ صرف صبح اور شام کرنا ہے، وہ ایک دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اتنی سی دعا ہے۔ یہ دعا جو پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ ہر شر سے، ہر موذی سے اس کی حفاظت کریں گے۔ ہمارے نبی کے زمانے میں ایک شخص کو، ایک صحابی کو بچھو نے ڈس لیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر اس نے اعوذ بکلمات اللہ التامات پڑھی ہوتی تو بچھو اس کو نقصان نہیں دے سکتا تھا، اگر اس نے پڑھی ہوتی تو نقصان نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کو پڑھنا ہے 3 دفعہ۔ اور ایک اور دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ بھی چھوٹی سی دعا ہے۔ یہ دعا جو پڑھے گا اسے اچانک کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ اچانک مصیبتیں بھی ہوتی ہیں نا، مفاجاتی مصیبتیں، اچانک مصیبت آ جاتی ہے، اچانک کوئی پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے، تو اچانک آنے والی پریشانیوں سے بچنے کے لیے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام۔ یہ کتنے اعمال ہو گئے؟ 4۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ ایک دعا ہے ہمارے نبی نے بتائی ہے، ہمارے نبی نے فرمایا اگر کسی نے صبح کو وہ پڑھ لی ہے، وہ دعا پڑھ لی ہے صبح کو اور شام کو پڑھ لی ہے، تو کوئی جادوگر بھی اپنے جادو کے ذریعے اس کو نقصان نہیں دے سکتا۔ کوئی جادوگر بھی آ جائے نا اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس کو نقصان نہیں دے سکتا۔ وہ دعا ہے اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد کلہ للہ اعوذ باللہ الذی یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ من شر ما خلق وذرأ ومن شر الشیطان وشرکہ۔ 1 دفعہ پڑھنی ہے صبح، اور ایسے ہی شام کو امسینا وامسی الملک للہ والحمد کلہ للہ، پوری دعا 1 دفعہ پڑھنی ہے۔ یہ مختصر سے اعمال ہیں، اگر کوئی بلا ناغہ پابندی کے ساتھ، اوقات کی تعیین کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، بلا ناغہ ہمیشگی کے ساتھ
ان اعمال کو کرے، اللہ تعالیٰ آئے دن آنے والے مسائل سے، آئے دن آنے والی شیطانی پریشانیوں سے اس کی ضرور بضرور حفاظت کریں۔ یہ اعمال عورتیں بھی کریں، مرد بھی کریں، بچوں کو بھی سکھائیں، بچوں کو بھی یہ چیزیں سکھائیں، بچوں کو بھی یہ چیزیں سکھائیں۔ ہم نے دیکھا ہے دیہاتوں میں بچوں کے پاس بھی لاٹھیاں ہوتی ہیں، بچوں کے پاس بھی لاٹھیاں ہوتی ہیں، کیوں؟ اس لیے کتے ہیں وہاں پہ، تو ماں باپ نے بچوں کو بھی لاٹھی دی ہوئی ہے تاکہ کہیں پیشاب ویشاب کے لیے باہر نکلے یا کسی کام سے نکلے تو وہ کتا آ جائے اور کاٹنے لگے تو بچے کے پاس لاٹھی ہونی چاہیے تاکہ اس کی اپنا دفاع کر سکے۔ تو جیسے بچوں کو کتوں سے اور جانوروں سے دفاع کے لیے اس کا انتظام کیا جاتا ہے، ایسے ہی شیطانی طاقتوں سے حفاظت کے لیے بھی ہمیں بچوں کو یہ سب چیزیں یاد کرانی چاہیے اور سکھانی چاہیے۔ بھائی یہ اعمال آسان ہے نا، ایک دن میں یاد ہو سکتی ہیں ساری چیزیں، یہ تو معمولات ہو گئے۔ اور شیطانی طاقتوں سے حفاظت کے لیے کوشش کریں کہ باوضو رہیں، باوضو رہیں۔ انسان جب تک باوضو رہتا ہے ایک فرشتہ گارڈ کی شکل میں اس کے ساتھ رہتا ہے ہر وقت، 24 گھنٹے۔ وضو ٹوٹ جائے گا وہ فرشتہ چلا جائے گا، باوضو رہے گا وہ فرشتہ اس کے ساتھ رہے گا۔ عام طور پر شیطانی حملے ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو غسل کی حاجت ہوتی ہے، اس میں بہت تاخیر کرتے ہیں، دیر کر دیتے ہیں۔ بعض عورتیں اپنے ماہواری کے زمانے میں کہتی ہیں کہ ناپاک تو ہم ویسے ہی ہیں، لہٰذا ہمیں باوضو رہنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ نہیں، باوضو رہنے کا فائدہ ہے۔ ماہواری کے ایام میں بھی جب وہ عورتیں وضو کر کے باوضو رہیں گی تو وہ فرشتہ جس کو اللہ نے وضو کی حالت میں رہنے والے کے لیے مقرر کیا ہے وہ تو رہے گا نا۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ اپنی ناپاکی کے زمانے میں پاکی کے زمانے سے زیادہ باوضو رہنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ عام طور سے عورتوں پر جنات شیاطین کے جو حملے ہوتے ہیں وہ ماہواری کے ایام میں ہوتے ہیں، حیض کے ایام میں ہوتے ہیں۔ باوضو رہنا، یہ دو باتیں ہو گئیں، ایک تو دعائیں ہو گئیں، یہ دوسری چیز ہو گئی۔ تیسری چیز کہ کبھی بھی ہمیں بیت الخلاء میں دعا کے بغیر نہیں جانا چاہیے، کبھی بھی۔ اپنے بچوں کو بھی پابند کریں، عورتوں کو بھی پابند کریں، مردوں کو بھی پابند کریں، چونکہ بیت الخلاء اور غسل خانہ یہ شیاطین کے مراکز ہیں، گندگی ان کو زیادہ اچھی لگتی ہے، یہ مراکز ہیں شیاطین کے، جنات کے۔ لہٰذا ہمارے نبی کی عادت شریفہ تھی کہ جب کبھی بھی آپ بیت الخلاء تشریف لے جاتے تھے تو آپ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری حفاظت چاہتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں، نر جنات سے بھی اور مادہ جنات سے بھی، نر جنات سے بھی اور مادہ جنات سے بھی۔ یہ دعا ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ایک دعا اور بھی ہے، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ دعا پڑھ کے پھر پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جو آدمی بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیطان کو اس کا ننگا جسم ہی نہیں دکھاتے۔ بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو پڑھنے سے ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے،
جنات اور شیاطین آپ کا ننگا جسم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث سے دیکھ تو لیں گے لیکن کر نہیں سکیں گے کچھ، اور اس دعا کے پڑھنے سے دیکھ ہی نہیں پائیں گے۔ ہم لوگ گئے پشاور میں، ہمارے ایک ساتھی ہیں، بڑے عامل ہیں، وہ ان کا مدرسہ ہے اس کا بنات کا، تو انہوں نے کارگزاری سنائی، پھر انہوں نے رائے میں بھی کارگزاری سنائی، پھر رائے کے بزرگوں نے بہت چلایا اس کارگزاری کو، کارگزاریوں میں، ہدایات میں بہت مشہور ہو گئی وہ، تو مجھے تو انہوں نے خود سنائی اس عامل نے، کہنے لگے کہ ہمارے مدرسے میں ایک لڑکی پڑھتی تھی، نوجوان لڑکی پڑھتی تھی، اس پہ جنات آ گئے۔ تو اب مدرسے کی طالبہ تو نیک لڑکی، تو اس پہ پتہ نہیں کیوں جنات آ گئے، اعمال والی پرہیزگار لڑکی مدرسے میں پڑھنے والی، اس پہ جنات آ گئے، تو ہم بہت پریشان ہوئے۔ بہرحال کہنے لگے میں نے عمل کیا اور جن کو حاضر کر لیا۔ تو میں نے کہا تم کون ہو؟ اس نے اپنا نام بتایا۔ کیا کرتے ہو؟ کہا میں عالم ہوں۔ کہا عالم ہو تم؟ کہاں سے پڑھے ہو؟ فلاں مدرسے سے پڑھا ہوں میں، مدرسے اچھے بڑے مدرسے کا نام بھی لیا کہ میں نے فلاں مدرسے سے علم پڑھا ہے، عالم ہوں میں۔ تو ان کا تمہیں شرم نہیں آتی؟ کمبخت تم عالم ہو کے اس لڑکی کو پریشان کر رہے ہو؟ کا بات یہ ہے نا کہ عالم تو ہوں لیکن ننگا بدن جب مرد کو نظر آئے گا تو مرد کی نیت تو خراب ہو جائے گی نا۔ تو مجھے یہ لڑکی نظر آ گئی تھی ننگے بدن کے ساتھ، تو اس لیے میرا اس پہ دل آ گیا، تو اس لیے میں پریشان کرتا ہوں اس کو۔ اور قصور تو اس کا ہے۔ کہ اس کا کیا قصور ہے؟ کہ اس نے وہ دعا کیوں نہیں پڑھی جس دعا کی وجہ سے انسانوں کا جسم پھر جنات کو نظر نہیں آتا۔ تو اس عالم کو، اس عالم بھی ہے، عامل بھی ہے، مفتی بھی ہے، اس کو پتہ نہیں تھا اس دعا کا۔ تو کہا وہ کون سی دعا ہے؟ تو کہا حدیث کی فلاں کتاب ہے۔ کہا نکالو، نکالی۔ کہا جلد نمبر فلاں باب، اس میں دیکھو یہ دعا لکھی ہوئی ہے کہ نہیں؟ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اور واقعی اس میں وہ دعا لکھی ہوئی تھی کہ جب انسان بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو پڑھ لیتا ہے تو یہ دعا حائل ہو جاتی ہے، پردہ بن جاتی ہے جنات اور انسانوں کے درمیان۔ یہ اس جن نے بتائی دعا، اور اس کے بعد پھر وہ دعا مشہور ہوئی، اور پھر رائے میں چلی، جماعتوں میں چلی۔ اس کے بعد ہم نے بھی پہلے نہیں سنی تھی یہ دعا، اس کے بعد سنی۔ تو بیت الخلاء میں جائیں، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ضرور پڑھیں۔ غسل خانے کی دعا بھی یہی ہے، غسل خانے کی دعا بھی یہی ہے، اور ہر گندی جگہ کی یہی دعا ہے۔ آپ کسی گھوڑوں کے استبل میں چلے جائیں جہاں لید ہی لید ہے، چاروں طرف گھوڑوں کی لید ہے، وہاں بھی یہ دعا پڑھیں۔ گندگی ہے نا، شیاطین ہوں گے ضرور وہاں پہ۔ جہاں گندگی کا ماحول ہے وہاں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ جب وضو ٹوٹ جائے تو وضو ٹوٹتے ہی یہ دعا پڑھنی چاہیے، وضو ٹوٹتے ہی یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ چونکہ بیت الخلاء میں بھی وضو ٹوٹتا ہے، بیت الخلاء میں بھی وضو ٹوٹتا ہے نا، تو آدمی یہ دعا پڑھتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی کبھی وضو ٹوٹ جائے تو جب تک انسان وضو کرے تب تک ایک دم یہ دعا پڑھ کے اپنے آپ کو حصار میں لے لے، حفاظت میں لے لے، اللہ کی حفاظت میں آ جائے۔ اس کا اہتمام کرنا۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ کتنی باتیں ہو گئیں؟ دعائیں، اور ایک تو دعائیں بتائیں، اور کیا؟ باوضو رہنا، اور تیسرا یہ بیت الخلاء میں دعا کے ساتھ جانا، غسل خانے میں دعا کے ساتھ جانا، یہ ہو گیا، 3 ہو گئی۔ چوتھی بات، اپنے گھر میں کوئی ایسی چیز نہ رہنے دیں جس کی وجہ سے حفاظت کے فرشتے نہ آئیں۔ اگر آپ حفاظت کے فرشتے خود ہی بھگا دیں گے تو پھر جنات اور شیاطین تو آئیں گے۔
حفاظت کے فرشتے بھاگ جاتے ہیں اس گھر سے جس گھر میں میوزک ہو، جس گھر میں کتا ہو، جس گھر میں تصویر ہو، اور ایک روایت میں جس گھر میں جنبی ہو، جنبی حالت جنابت والا ناپاک آدمی، یہ چار جس گھر میں ہوں گے اس گھر میں حفاظت کے فرشتے نہیں ہوں گے۔ اب جب حفاظت کے فرشتے جو آپ کے گارڈ اللہ نے مقرر کیے ہیں وہ نہیں ہوں گے تو پھر چور تو گھسے گا نا، چور تو آئے گا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں حفاظت کے لیے، اگر ہم اس کی پابندی کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بری نظر سے بھی بچائیں گے، برے اثر سے بھی بچائیں گے، اور دین پہ استقامت دیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے ساتھی اچھے خاصے چل رہے ہوتے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، اعمال کر رہے ہیں، ایک دم ان کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے اور نماز چھوڑ دیتے ہیں، مدرسہ چھوڑ دیتے ہیں، اور دل نہیں لگتا کسی چیز میں، آگے چل کے داڑھی بھی منڈا دیتے ہیں، ٹوپی بھی اتار دیتے ہیں اور آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب شیطانی اثرات ہوتے ہیں جس کا سد باب ان کو کوئی بتاتا نہیں ہے اور پھر وہ بیچارے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی حفاظت کا خود انتظام کریں اور اپنے نبی کے ان بتائے ہوئے اعمال کا اہتمام کر کے اپنی حفاظت خود کریں گے انشاءاللہ کوشش۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔